حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 47۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو، تو انہوں نے کہا، کیا تم عبداللہ بن عمر کو جانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کر لے۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا یہ طلاق شمار کی جائے گی؟ کہا، تو اور کیا ہوگی، یعنی کیوں نہیں شمار کی جائے گی؟ بھلا بتاؤ، اگر وہ عاجز ہو جاتا یا دیوانہ ہو جاتا تو واقع ہوتی یا نہیں؟ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1175۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کرتی رہو، کیونکہ جہنم میں تمہاری ہی تعداد زیادہ ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہت زیادہ لعن طعن کرنے کی وجہ ہے، یعنی تمہاری اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کے سبب۔ آپ نے مزید فرمایا، میں نے کسی ناقص عقل و دین کی تم عورتوں سے زیادہ عقل و سمجھ رکھنے والے مردوں پر غالب نہیں رکھا۔ ایک عورت نے پوچھا، ان کی عقل اور ان کے دین کی کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے 2 عورتوں کی شہادت یعنی گواہی ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، اور تمہارے دین کی کمی یہ ہے کہ تمہیں حیض کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، جس سے عورت ہر مہینے 3-4 دن نماز پڑھنے سے رک جاتی ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2613۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 4287۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز سے 1 رکعت باجماعت پا لے تو اسے جمعہ مل گیا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 1426۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 1427۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1136۔